ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب ہے، پاکستان تحریک انصاف کے، اور پیپلز پارٹی کی میڈم سحر کامران صاحبہ ہیں. اور بریک سے پہلے ایک چیز بخاری صاحب، چلیں آپ سے سٹارٹ کر لیتا ہوں. ایک دو جو میں نے سوال کیا تھا یہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کہ اس میں بھی سپریم کانسٹیٹیوشنل کونسل کا سٹرکچر بنا رہے ہیں، اس پہ آپ کامنٹ کر لیجیے گا. اور دوسرا جو بنیادی نقطہ ہے 2/3 میجارٹی حکومت تو کہہ رہی ہے ہمارے پاس ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے بندے ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر آپ کے بندے ووٹ نہیں دے رہے تو پھر تو کہاں سے 2/3 آ گئی؟ پھر تو نہیں بنتی ان کی. جی خالد بھائی، ہم تو بالکل اپنی بات پہ سٹینڈ کر رہے ہیں جی. اور میں ویسے آپ کو بتا دوں، میں میم کی ایک بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں، کیونکہ یہ 63A اب تو آ چکا ہے، آرڈر آ چکا ہے، جو بھی ججمنٹ تھی وہ آ چکی ہے. ہم کسی دور میں اسکول پڑھتے تھے نا، تو ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے الفاظ سنتے ہوتے تھے، فلور کراسنگ، چھانگا مانگا، ہارس ٹریڈنگ، یہ ان کے الفاظ تھے جو وہ کینگرو کورٹس بھی یہ سارے ان کے الفاظ ہیں. میں تو حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنے ہی لیڈرشپ جن کے نام پہ وہ ووٹ لیتی ہے انہی کی ٹوٹل سمر سارٹ کر کے ادھر آ جاتی ہے. 63A میں آپ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ جاؤ بھائی جہاں مرضی چلے جاؤ. ایسے نہیں ہوتا. میں نے الیکشن لڑا، میں نے اسلام آباد سے الیکشن لڑا، میں نے عمران خان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، مجھے آپ نے آزاد کر دیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ 12 جنوری کا جو آرڈر تھا وہ الیکشن سے 10 دن مہینہ پہلے وہ آ گیا اور تمہارا ٹکٹ فارغ کر کے تمہیں انہوں نے آزاد کر کے بلے کے بجائے پیراشوٹ نشان دے دیا. اس ٹائم قاضی صاحب ٹھیک فیصلہ کر رہے تھے. کیا پولیٹیکل فورسز ایسے ہوتی ہیں؟ کیا پولیٹیکل ٹھیک تو کر دیا کہ نہیں؟ ٹھیک تو کرنا ہی تھا نا. اس کے اوپر بھی ابھی تک ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی اس کی. دا ایشو یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو جہاں جو چیز سوٹ کرے وہاں پر ٹھیک ہے، جو چیز سوٹ نہ کرے وہ غلط ہے. سو جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اب بات اس طرح آپ کو آگے لے کے چلے جاتے ہیں ہم ذرا. اب 63A دینے کا مقصد ہے کہ آپ کے پاس حکومت بھی ساری پارٹیاں جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس بالکل یہ 224 کی جو فگر ہے یہ نہیں تھی. میں دوبارہ اپنے ورڈز ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر ہوتی تو یہ سیٹرڈے نائٹ اس دن اسمبلی میں پاس ہو جاتا. کسی نے پڑھنا تھا، نہیں پڑھنا تھا اور وہ ہو جانا تھا، وہ نہیں ہوئی. اسی کو لیے کو راستہ نیا تیار کیا گیا 63A کے، میں کہتا ہوں انڈر امبریلا لایا گیا. لیکن انشاءاللہ اس پہ بھی ان کو ناکامی ہوگی. تب ہی بیٹھ کے آج ٹیبل پہ بات ہو رہی ہے. اگر میرے پاس، ویسے پاکستان کی تاریخ ہے کہ ہماری جب بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی ہیں اور اس کے اندر کسی کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہوئی سوائے ایک حکومت نواز شریف صاحب کی تھی جس میں وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے، لیکن وہ ایک فلور سے دوسرے فلور سے پاس ہو سکی تھی. اس سے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے ساری پارٹی ساتھ آتی ہیں اور ایک سینٹرل جیسے 18th امینڈمنٹ یا جیسے پہلے امینڈمنٹس آئی اس طرح وہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب یہ جو ہے نا، میں تو پھر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤں گا نا واپس، مجھے پھر پیپلز پارٹی کی مثال دینی پڑتی ہے. یہ تو پھر 8th امینڈمنٹ جنرل ضیاء الحق کی جیسے آ گئی تھی 258B اور اس طرح. مطلب آپ میں سے میں نے کئی پارلیمنٹیرین سے پوچھا دونوں پارٹی کی، ان کو بلیو می آن اوتھ وہ کہتے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن اگر ہوتی تو ہم نے ووٹ تو دینی تھی پارٹی. اب دوسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ، میں نے تو یہ کلیئر کر دیا نا کہ اس کا 26 لاکھ کیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا 4 لاکھ کیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق صرف اور صرف حکومتی پارٹیوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، آئینی معاملات کے ساتھ ہے. آئینی دیکھیں نا، ایک آج کو آپ نے جو بات کی نا مولانا صاحب والی، مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب آج میرے ساتھ تھے، صبح ہم کیس میں تھے ابھی ہائی کورٹ میں. ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے تو کہا تھا بھائی 5 آج کی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹنگ ہوئی جس میں خورشید شاہ صاحب اور نوید قمر صاحب تھے، ہماری پارٹی کے لوگ بھی تھے، کہ بھائی بات ہے کہ 5 بنا دیں اور ایسا طریقہ کر دیں کہ ان کی روٹیشن ہو جائے تاکہ سب کانسٹیٹیوشن کورٹ میں باری باری آ جائیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا یہ مسودہ نہیں. سو دا ایشو ہے کہ جب ایسی باتیں کنسنسس ڈیولپ کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ چیز ایک پلیٹ میں رکھ دی، آپ نے اس کو آپ نے فلوٹ کر دیا، اس کے بعد آپ دوسروں کی سنیں گے اور جو بیسٹ آف دی بیسٹ ہوگی وہ نکالیں گے، نہ کہ اب آپ نے پولیٹیکل وزڈم بھی یہی ہے. اور یہی اچھا، یہ آفرز ہو رہی ہیں آپ کے لوگوں کو؟ آپ کسی نے کہا کہ اچھا مجھے کسی نے کہا؟ دیکھیں نہیں، میرے علم میں تو آئی ہیں ایسی باتیں جی کہ بالکل آفرز ہو رہی ہیں. میں آپ کو دیکھیں نا، ہمیں پچھلا 2-3 سال جو ہے نا جی اس کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہے. 22 مارچ کے بعد کی، اس کے بعد PDM کی گورنمنٹ آئی. گورنمنٹ آنے کے بعد کیونکہ وہی گورنمنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تھی، وہی لوگ آج ابھی دوبارہ گورنمنٹ میں ہیں، اور جو بلکہ باہر تھے ان کو بھی ہم لوگوں کو جتا کے ہرا کے باہر ان کو لایا گیا. سو میننگ بھائی ایک وہ شبد ایک تو وہی تو کراچی میں 231 میں تو بوریاں اٹھا کے. اب یہ چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں. اب اس کے اوپر کوئی دوسری تو بات ہو ہی نہیں سکتی. لیکن کیونکہ یہ لوگوں سے 35-25 کروڑ لوگوں سے یہ افیلیٹڈ ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا پہلا مسودہ آج پریکٹیکلی باہر آیا جو پیپلز پارٹی نے اپنا دیا. گورنمنٹ نے ابھی بھی نہیں دیا. گورنمنٹ نے یہ ایک چیز جو ہے کہ آپ ان کے کامنٹس کے اوپر بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں، کیجئے گا. 63A کی دیکھیں ڈیفینیشن، اس کی تشریح ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ اچھا ووٹ ڈلے گا تو ہی تو جرم سرزد ہوگا.
سم ٹائم جو ہوتا ہے کہ آپ جب ہم سی او ڈی کو دیکھتے ہیں، جب یہ طے کر لیا پولیٹیکل پارٹیز نے کہ ہم کسی کی مینڈیٹ کو چوری نہیں کریں گے یا اس کے اندر بددیانتی نہیں کریں گے، آپ ایک ووٹ لے کر آئی ہوئی ہیں یا آپ کی پارٹی کے لوگ نکلیں کسی دوسری بجائے آپ کی حکومت گر جائے، تو یہ ڈس آنیسٹی ہو جاتی ہے اس لیڈر کے ساتھ جس کے نام یا جس کے منشور کے اوپر لوگوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے. تو اس پہ تو میرا خیال ہے کہ ساتھ جماعتوں کو چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی اس کے کاؤنٹ ہی نہ کریں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ ڈس آنیسٹی کی بات ہی ختم ہو جائے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ دیر از اے کاسٹ اف یو وائلیٹ دا پارٹی لائن، دیر از اے کاسٹ کہ آپ کو جو ہے اپنی ڈی سیٹوں پہ جاتے ہیں. لیکن شخصی آزادی کو سلب کرنا میرے خیال میں وہ غلط ہے. یہ جو ہے نا، اب ہم یہ کہیں کہ ہماری پارٹی ہمیں سلیوز بنا کے نہیں لاتی، ہماری پارٹی ہمیں کاسٹ بتاتی ہے. اچھا، کانسٹیٹیوشن میں 3 جگہ ہے نا ایسی جہاں پہ حکومت گر جاتی ہے، وہاں پہ پابند کیا جا رہا ہے کہ جی کہ آپ پارٹی کے پابند ہیں، آپ جس کو سلیو کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کیونکہ اس کے ووٹ کی وجہ سے جب فائنانس بل میں قائد عوام کے انتخاب میں یا عدم اعتماد میں آپ کی حکومت نے گر جانا ہے. آپ کی شخصی آزادی کو سلب نہیں کر رہے. قانون سازی یا جہاں پہ آپ کی رائے ہے وہاں پہ آپ کو قدغن نہیں ہے. جہاں پہ حکومت گر رہی ہے وہاں پہ تو عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ بددیانتی ہو جائے گی. تین معاملات ہیں جہاں پر ہے، لیکن وہاں پہ بھی آپ کی شخصی آزادی سلب نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا، آپ کی شخصی آزادی ہے. اف یو آر پریپیئرڈ، آپ سمجھتے ہیں آپ کی ضمیر کی آواز ہے، دین یو آر ریڈی ٹو پے دا کاسٹ، آپ چلے جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ دوبارہ منتخب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا آپ نے جا کے اپنے عوام کے پاس رجوع کرنا ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دینا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں، کیا میں ووٹ کا بھی حقدار ہوں اور اہل ہوں یا نہیں ہوں. یہ چیز. اچھا، دوسری بات، بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں. آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں امینڈمنٹ کے لیے. میں کہتی ہوں کہ جو باتیں ٹاک شو پہ کرنی ہے آپ وہاں پہ میٹنگز میں بیٹھے ہیں، آپ کے وہاں پہ لوگ تمام یہ نہیں کہیں کہ جی پارلیمان میں ہیں، ہمارے پاس آئینی ہوتے ہیں، اگر ہمارے پاس نمبر ہوتا تو ہم حکومت میں بھی ہوتے. لیکن کیا آپ لوگ جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرز، فرینڈشپ گروپ کی چیئرز، تمام جو آپ کو پارلیمانی پرکس اینڈ پریولیجز ہیں، کیا انجوائے نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں. تو دیکھیں، اور دوسری بات یہ کہ 2018 میں جو آرٹی سسٹم بیٹھا تھا، وہ جو جہاز بھر کے آئے تھے وہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم یا تو آپ بولیں کہ جی وہ ہم نے غلط کیا تھا، آپ اس پہ معافی مانگیں اور بولیں آئندہ یہ نہیں ہوگا. اب اس کے بعد آپ نے ایک غلطی کی، اب ہر شخص اس چیز کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. ایک نریٹو بنایا آپ نے، وہ نریٹو آپ کو زمین میں کم اور جو ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ ملتا ہے، اور آپ اس نریٹو کو لے کے چل رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کا حق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جب دل چاہے آپ جو ہے سپریم کورٹ کو برا بھلا کہیں، جب دل چاہے آپ الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہیں، جب دل چاہے آپ کسی احتساب کے ادارے کو برا بھلا کہیں، جب دل چاہے آپ جو ہے نیشنل انسٹیٹیوشنز کو، اسٹیبلشمنٹ کو، افواج پاکستان کو برا بھلا کہیں، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں ہر چیز کی آزادی ہے. بات یہ کہ ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی ہوگی. یہ کیا بات ہے کہ ایک شخص آپ کی مرضی کا چیف جسٹس ہے، ایک شخص آپ کی مرضی کا چیف جسٹس نہیں ہے. آپ نے پورے جو عدل و انصاف کا نظام ہے، ملک کا نظام ہے، آپ نے اس کو شخصیات کے ساتھ منسلک کر دیا، اپنی پسند اور ناپسند. تو یہ میں سمجھتی ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ مجھے بولیں کہ اگر میں اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کرتی ہوں، میری پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا نا، مجھے لوگوں نے ہو سکتا ہے میری پارٹی کے فلیگ پہ ووٹ دیا ہو، میری شخصیت کے حساب سے نہ دیا ہو، تو پھر اس کے بعد اگر میں پارٹی سے وائلیٹ کرتی ہوں تو بالکل پارٹی کا حق ہے کہ مجھے ڈی سیٹ کرے، لیکن وہ میری شخصی آزادی کو، میری سوچ کو ختم نہیں کر سکتے. اب ٹو پے دا کاسٹ. بخاری صاحب ایک چیز آخری مجھے بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے بعد درخواستیں بڑھی ہیں، اسپیکر کے پی اسمبلی کے بھی، اسپیکر سندھ پنجاب اور نیشنل اسمبلی کے بھی، ان کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں. ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ایک طرف اسپیکرز کے خطوط ہیں. الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشنلی لیگلی کیا کر سکتا ہے کہ معاملے کی وضاحت اور نظر ثانی ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ بھی پڑی ہے؟ دیکھیں جی، ای سی پی جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل ادارہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تابع ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن اس کے تابع نہیں ہوتا. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرنے کا. نہیں کرے گا تو جیسے ان کا پرائم منسٹر گیا تھا ویسے وہ بھی جا سکتے ہیں، اور ان کے اوپر تو آرٹیکل بھی لگ سکتا ہے اور نمبر. بات یہ ہے کہ آپ میرے پاس ایک مجھے کانسٹیٹیوشن ایک اجازت دیتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ کروں. اگر میں ایک ای سی پی کے اپنے کیس کے اوپر کہتا ہوں کہ بھائی تم پٹیشن فیصلہ نہیں ہونے دے رہے ہو، تم ٹریبونل کے پاس کیس اسلام آباد کے 3 سیٹوں کی نہیں چلنے دے رہے ہو، تم خود کھڑے ہوئے کورٹ میں اپنے جو کمیشن ہے، یو آر ناٹ اے کورٹ، یو آر ناٹ اے ٹریبونل، وہاں پر کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ یار امینڈمنٹ لے آؤ، یہ درخواست اوپر سے خارج ہو گیا، امینڈمنٹ کر دوں اوپن فرنٹ آف میڈیا. تو میں اس کو کیا کہوں؟ پھولوں کا ہار پہناؤں گا؟ نہیں، میں اسے کہوں گا بد دیانت ہے وہ. اٹس مائی رائٹ. مجھے میرا ریلیجس، مجھے میرا
ملک مرے میرا کانسٹیٹیوشن یہ اجازت دیتا ہے کہ میں کہوں، جیسے پیپلز پارٹی آج بھی ان ججوں کے بارے میں کہتی ہے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، آج بھی یہ کہتے ہیں، یہ وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں انہی اداروں کے سربراہوں کے بارے میں جو ضیاء الحق صاحب استعمال کے بارے میں استعمال کرتے تھے۔ بہت شکریہ۔ اب تیسری چیز اب میں تیسری چیز بتاؤں تو آپ کہہ دیں، آپ ان کو اچھا کہہ دیں جی، جنہوں نے پھانسی دی بھٹو صاحب، آپ ان کو کہہ دیں، ضیاء الحق صاحب کو کہہ دیں بہت اچھے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں، تیسری چیز میں اب بات یہ ہے کہ ایک دن آپ ضیاء الحق کے ساتھ ہیں، ایک دن آپ نہایت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں۔ آج آپ مولانا صاحب کو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، میں تو پوچھوں گی کہ معافی مانگے جو آپ ڈیزل بہت کوئکلی کر لیں، وزڈم ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب سے ہمارا آئیڈیالوجیکلی اختلاف ضرور ہے، لیکن جو بات صحیح کی انہوں نے صحیح کی، لیکن جو الفاظ میاں نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کے بارے میں استعمال کیے وہ ہم دہرا بھی نہیں سکتے۔ سیاست میں ہونے بھی نہیں چاہیے۔ بہت شکریہ علی بخاری صاحب آپ کا بھی، میڈم سحر کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین بات تھے ہم کچھ آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ آئی اور خصوصی کمیٹی کے اندر چیزیں آئی ہیں، تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ آج تک لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔